بکری کا چھوٹا سا بچہ دودھ والا ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ابھی بچپن ہی تھا اور ابن ابی معیط کی گھائی میں بکریاں میں چرا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں مشرکوں کی اذیت سے بچ کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارے پاس پلانے کے لیے کچھ دودھ ہے؟ تو میں نے کہا میں امانت دار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کی عمر کم اور زمانے دودھ دینے کا نہ ہو، مطلب وہ دودھ نہ دینے والی ہو؟ میں نے اقرار میں جواب دیا اور پھر ایک مادہ بچہ جو قدرے بڑا تھا میں نے لا کر ان کو دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیر باندھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاسا لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے دودھ نکالا اور دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود بھی دودھ پیا، مجھے بھی پلایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دودھ اتر جا، تو وہ اتر گیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کے دن اس دروازے کی جانب سے داخل ہوا جو دارالقضاء کی جانب تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ یہ شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط کی وجہ سے ہمارے مال سب تباہ و برباد ہو گئے اور سواریاں ہلاک ہو جانے کی وجہ سے سب راستے بند ہو گئے، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ وہ بارش برسا دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ انس قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ ہم کو آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہ آتا تھا اور آسمان آئینے کی طرح صاف پڑا ہوا تھا اور ہمارے اور صلح پہاڑ کے درمیان ایک گھر بھی نہ تھا، بس ایک کھلا میدان تھا۔ ایسی حالت میں آپ نے دعا فرمائی، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، ابھی آپ نے دعا فرمائی، دعا فرما کر اپنے ہاتھ نیچے کیے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کے برابر بادل اٹھے، اور ابھی آپ ممبر سے اترنے والے ہی تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے تھے۔ دوسری روایت میں ہے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی جانب سے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا اٹھا جو شروع میں ڈھال کی طرح نظر آ رہا تھا، پھر جب آسمان کے درمیان پہنچا تو چاروں طرف وہ پھیل گیا، پھر برسا اور ایسا برسا کہ بخدا ایک ہفتے تک ہم نے آفتاب کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ آئندہ جمعے میں پھر وہی شخص اسی دروازے سے آیا اور آپ اس وقت کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس مرتبہ اس کی شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت کے مارے ہمارے مال سب تباہ و برباد ہو گئے اور ندی نالے بھر جانے کی وجہ سے آمد و رفت بند ہو گئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اب یہ بارش جو ہے وہ بند کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اب بارش ہمارے ارد گرد ہو اور ہماری بستی پر نہ ہو، اے اللہ اب بارش پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں پر، جنگلوں میں ہو۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے دست مبارک سے جس جانب بھی اشارہ کرتے جاتے اسی جانب سے بادل پھٹتے جاتے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بادل چاروں طرف سے پھٹ گئے اور مدینہ بیچ میں اس طرح نظر آنے لگا جیسے تاج ہوتا ہے، اور وادی کنا ایک مہینے تک بہتی رہی اور جس جانب سے بھی کوئی شخص آتا وہ بارش کی ہی خبر لے کر آتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ حنین میں مسلمان شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گلابی رنگ کے خچر پر سوار تھے جسے دلدل کہتے ہیں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دلدل جھک جا۔ اس نے اپنا پیٹ زمین سے لگا دیا، اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے دشمن کے منہ پر پھینک مارا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر تو وہ جماعت بھاگ کھڑی ہوئی، حالانکہ نہ ہم نے ان پر کوئی تیر چلایا، نہ ان کو نیزہ مارا اور نہ ہی تلوار کا کوئی وار کیا۔